بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف اخیرین جو ہے اس کا حصہ سوم ہم نے پڑھ لیا، اب یہاں سے حصہ چہارم شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ علم الصرف حصہ چہارم میں دو باب ہیں۔ پہلا باب ہے اوزان اسماء کے بیان میں، یعنی کہ اسم کے کیا اوزان ہوتے ہیں اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی صیغہ نہ نکلے اور نہ وہ خود کسی سے نکلے، اسے کہتے ہیں اسم جامد۔ جیسے بالفرض ہم کہہ دیں راجولن، اب اس سے گردان نہیں بنے گی، جیسے کہ زوربا ہوتا ہے یا ناصارا، تو مطلب ہے مدد کی اس سے ایک مرد نے، لیکن راجل اس کا معنی نہیں ہے، ہم کوئی ماضی راجلہ وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ جامد ہے۔ تو اس میں جامد کی پھر تین قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پہلے ہم اسم فعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، وہاں ہم نے ثلاثی مزید فی بھی پڑھا، ثلاثی مجرد پڑھا، رباعی مجرد، رباعی مزید فی پڑھا۔ فعل خماسی نہیں ہوتا، لیکن اسم کے اندر خماسی بھی آ جاتا ہے، اور خماسی مجرد بھی ہوتا ہے، خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ تو اس طرح کل 6 قسمیں ہو گئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو یہ اسم کے اندر یہ 6 صورتیں بنیں گی، فعل کے اندر پہلی 4 بنیں گی۔ تو چونکہ یہاں بات اسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ثلاثی مجرد وغیرہ ہر ایک کی تعریف اسم کو لے کے کریں گے کہ ثلاثی مجرد وہ اسم ہے۔ پہلے شروع میں ہم نے چونکہ فعل کے بارے میں ثلاثی مجرد پڑھا تھا، تو وہاں ہم پڑھتے تھے کہ وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں۔ یہاں ہم پڑھیں گے کہ وہ اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور اس کے 10 وزن آتے ہیں، فلسن، فرسن، کاتفن، عضدن، حبرن، اینابن، ابلن، قفلن، سورادن اور انوقن۔ یعنی ان اوزان کے اوپر جو لفظ آ جاتے ہیں وہ ثلاثی مجرد ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ثلاثی مزید فی، وہ اسم ہے جس میں 3 حرف سے زائد ہوں، 3 بھی ہوں اور ایک زائد ہو۔ اس کے اوزان بے شمار ہیں، جیسے بطیخن، جاسوسن وغیر ذالک ما لا تعد ولا توصى۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت سے اوزان ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، نہ گنا جا سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے رباعی مجرد، وہ ہے جس میں 4 حرف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، اس میں لام ایک بار مل کر آتا ہے، جیسے فعلل، اس کے وزن 5 ہیں، یعنی اگر ہم اس کا وزن کریں گے تو فعلل کو لے کے کریں گے، جعفرن فعللن اس کا وزن ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے، درہمن، زبرجن، برسن، قیمترن۔ پھر ہے رباعی مزید فی، وہ ہے جس میں 4 حرف سے زائد ہوں اور اس کے وزن بہت کم ہے، جیسے من جنوکن، اس کا وزن ہے مفعلولن، عنکبوتن، اس کا وزن ہے فعللوتن۔ اس کے بعد آتا ہے خماسی مجرد، وہ ہے جس میں 5 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کے 4 وزن ہیں، سفرجلن، قزعملن،
جحمرشن قرطعب، اور خماسی مزید فی جس میں 5 حرف سے زائد ہوں اس کے 5 وزن آتے ہیں، ازورافوت، قباثر، قرطبوس، خزعبیل، خندریس۔ تو یہ ان کے اوزان ہیں، اور باقی اسم کی جو یہ تقسیم ہے ثلاثی مجرد مزید فی، جو کہ آپ کو ذرا محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تو عجیب عجیب الفاظ ہیں، تو اگر ان کو نہ بھی اتنا ذہن نشین رکھا جائے تو اتنا کوئی وہ مسئلہ نہیں بنتا، لیکن جو فعل کی تقسیم ہے ثلاثی مجرد مزید فی زیادہ چونکہ وہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا پھر زیادہ استعمال ہے، اور وہ یاد بھی ہر ٹائم ہونی چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں فائدہ، یہ بڑی زبردست بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ کسی اسم میں زائد حروف 4 سے زائد نہیں ہوں گے، یعنی حروف اصلی کے بعد جو حروف زائد ہونے ہیں فا عین لام سے، تو وہ 4 سے زائد نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نہ کوئی اسم 7 حروف سے زائد ہوگا، یعنی کہ عربی کے اندر اسم جو ہے نا، بڑے سے بڑا اسم جو ہے نا اس میں 7 حرف ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو الف لام ہم لگا دیتے ہیں نا شروع میں، جیسے ہیمارن کے شروع میں الحمار کہہ دیا، اس الف لام کو ہٹا کر کے 7 حرف ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کہیں ایسا لفظ دیکھیں کہ حروف اس کے ساتھ ہیں اور شروع میں الف لام بھی آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ خندریسن، یہ 6 الفاظ ہیں، 6 حروف ہیں، تو اس کے شروع میں اگر آپ الف لام لگا دیں الخندریس تو آپ کہیں گے یہ تو 8 حروف ہیں۔ تو الف لام کا اعتبار نہیں کرنا، پیچھے جو ایک اصل لفظ بچتا ہے نا عربی میں زیادہ سے زیادہ وہ 7 ہو سکتے ہیں، اور اگر الف لام بھی آپ نے ملانا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں 9 ہو سکتے ہیں۔ پس ثلاثی مزید فی میں 4 تک حروف زائد ہوں گے، جیسے ہیمارن اس میں الف زائد ہے، مقوال اس میں میم اور الف 2 زائد ہے، مستنصر اس میں 3 زائد ہیں، میم سین تا، مستفعل اس کا وزن ہے، استنصار اس میں 4 حرف زائد ہیں، ایک الف سین تا اور پھر آگے والا الف، استفعال اس کا وزن بنتا ہے۔ اور رباعی مزید میں 3 تک حروف زائد ہوں گے، جیسے قن فاجرن 1 زائد ہے، متدہرجن اس میں 2 زائد ہیں، میم اور تا، اور اس میں نون زائد ہے، ابو سارانی اس میں 3 زائد ہو جائیں گے۔ تو خماسی مزید فی میں 2 تک حرف زائد ہوں گے، جیسے عذرافوتن اس میں 1 زائد ہے واو، استفلین اس میں 2 حرف زائد ہیں۔ تو یہ ساری تقسیم ہے اسم کے بارے میں، لیکن اگر یہ ذہن میں اتنی نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن جو فعل کی تقسیم ہے اس کا ہر وقت ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ یہ اسم کی تقسیم آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں مصدر اور اس کے اوزان وغیرہ آتے ہیں، ان کو پڑھیں گے۔